السلام علیکم دوستوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی کتنی بھی عبادات کیوں نہ ہو، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ اس شخص سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ تانے مارتا ہے اور ہر وقت دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچیے، اگر اللہ تعالیٰ خود ہم سے ناراض ہو تو ہماری عبادات اور اچھے کام کس کام کے؟ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کتنا ضروری ہے۔ پتہ ہے ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنانے کی ضمانت ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم صحیح بھی ہوں لیکن اننیسیسری جھگڑے یا بحث میں نہیں پڑیں تو اللہ ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ اس کا مقصد ہے صلح، سفارش اور اخلاقی رویے کو فروغ دینا۔ اور ایک جگہ اور حدیث میں آیا ہے، مومن وہی ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور ان سے بحث اور جھگڑے میں نہ پڑے۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے، سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جھگڑے میں حد سے گزر جائے اور بات کو بڑھاتا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کتنی بھی عبادت کریں، اگر آپ کا رویہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو یہ گناہ ہے۔ زبان ایک آزمائش ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے رویے کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے، ہمیں اپنی زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اور ہم سب کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہر وقت ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نکالتے ہیں، ہر بات پر تانے دیتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ایسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا رویہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں اور دوسروں کی عزت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ آپ سے بات کریں تو انہیں سلامتی کا پیغام دیں اور دوری اختیار کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی عزت اور تہذیب کو برقرار رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے خاموشی اور تہذیب سے بات کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایسے لوگوں سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس انہیں تہذیب سے کہہ دیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اپنی عزت اور سکون کو برقرار رکھیں۔ اور ہاں، اکثر ایسے لوگ صرف آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کو جواب نہیں دیتے تو ان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے صبر اور تہذیب کے ذریعے انہیں حیران کریں، نہ کہ بحث کریں۔ اور اللہ سب دیکھتا ہے، آپ انہیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہر شخص اپنے رویے کا جواب دے گا اور اللہ تعالیٰ کا انصاف سب سے بہترین ہے۔ اور دوستوں، یہ صرف دوسروں کے رویے کی بات نہیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے، کہیں میری زبان دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہی؟ اور اسلام ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالنا، تانے مارنا یا نیچا دکھانا ایک بڑا گناہ ہے۔ ہمیں اپنے رویے کا محاسبہ کرنا ہوگا اور اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا۔ اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنیں، تکلیف کا سبب نہیں۔ اگر آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا ہو جو آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو تہذیب اور عزت کے ساتھ انہیں جواب دیں اور دوری اختیار کریں۔ اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اور صبر کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔